بخاری شریف کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رات گزارنے کے لیے وہ کسی غار میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان آ کر غار کے منہ کے قریب رک گئی اور باہر نکلنے کا رستہ بند ہو گیا۔ اب تینوں پریشان ہیں کہ باہر کیسے نکلا جائے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس وسیلے کے صدقے اس غار کے سے نکلنے کا ہمارے لیے کوئی رستہ بنا دے۔ اب پہلا شخص کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی خدمت کی، میں دودھ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے غلاموں کو، خادموں کو بھی دودھ نہیں دیتا تھا، پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے ایک بار ایسا ہوا کہ میں چارہ لینے کے لیے چلا گیا اور لیٹ پہنچا دودھ لے کر، میرے ماں باپ بوڑھے سو چکے تھے، میں ساری رات پیالہ لے کر ماں باپ کے پاس کھڑا رہا، حالانکہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ پہلے ماں باپ کو دودھ پیش کروں، پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کروں۔ اے اللہ تو جانتا ہے جب صبح ہوئی میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پیش کیا۔ اے اللہ اگر یہ کام تیری بارگاہ میں قبول ہے، تو اس سے راضی ہے میرے اس نیک عمل سے، تو مولا اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اتنا رستہ نہ بنا کہ وہ تینوں باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے شخص نے عرض کی، اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی لڑکی پر عاشق تھا، مجھے اس سے محبت تھی، میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ برا کام کروں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قحط سالی پڑی، وہ غریب ہو گئی، میرے پاس ادار مانگنے آئی، میں نے 120 دینار کی لالچ دے کر اس کو اس کام کے لیے راضی کر لیا کہ وہ میرے ساتھ برا کام کرے۔ اے اللہ تو جانتا ہے جب میں نے اس پہ قابو پا لیا اور اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا یہ ناجائز کام میں کبھی نہ کرتی، لیکن مجبور تھی، میرے دل میں تیرا خوف آیا، مولا میں نے اسے چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا، اور جو میں نے رقم 120 دینار دی تھی مولا وہ بھی واپس نہیں لیے، اس کی امداد بھی کی۔ اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ میرا نیک عمل قبول ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑی سی چٹان وہ تھوڑی سی مزید سرک گئی، لیکن اتنا رستہ نہ بنا کہ وہ تینوں باہر نکل سکتے۔ پھر تیسرے شخص نے عرض کی، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے چند مزدور بلائے، ان سے کام کروایا، پھر ان کو مزدوری دی، لیکن ایک مزدور مزدوری لیے بغیر واپس چلا گیا۔ اے اللہ اس مزدوری سے جو میں نے اس کو دینی تھی، تجارت کی، کاروبار کیا، تو نے مجھے نفع دیا، مال و دولت مزید دیا۔ جب کچھ زمانے کے بعد وہ شخص واپس آیا اور مجھ سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو میں نے اس سے کہا یہ بیل، یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ مال و دولت سب تیرا ہے، تو لے جا۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیسے ممکن ہے، میری مزدوری تو تھوڑی سی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب تیرا ہے، تو لے جا، کیونکہ میں نے اس کی مزدوری سے یہ سارا کچھ کمایا تھا، یہ سارا مال و دولت اس کی مزدوری سے میں نے حاصل کیا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے سب کچھ اس کو دے دیا، اگر یہ نیکی میری تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مولا اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا، وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں شخص اس غار سے باہر نکل آئے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔